أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کفار و مشرکین کے حالات تسلسل کے ساتھ ذکر ہو رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ مسلمان کفار کو دعوت دیتے، اللہ کی طرف بلاتے، اور وہ بد نصیب بجائے بات سمجھنے کے الٹا مسلمانوں کو اسلام چھوڑنے اور بتوں کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ ایسے لوگوں کے متعلق یہ آیات طیبات اتری، ارشاد فرمایا قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ۔ ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیں، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکاریں جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور کیا تمہاری دعوت پر ہم الٹے پاؤں پھر جائیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا ہے۔ کَالَّذِی اسْتَہْوَتْهُ الشَّیَاطِینُ فِی الْأَرْضِ حَیران۔ مثال سے سمجھایا، اگر ہم تمہاری بات مان لیں، تمہاری دعوت پر آ جائیں، اور ہم بھی تمہاری طرح بالفرض والمحال بتوں کو پوجنے لگیں، الٹے پاؤں پھر جائیں، اپنا دین چھوڑ دیں، تو ہماری حالت تو اس شخص کی سی ہو جائے گی۔ کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، ایسے میں ایک کو جنات پڑ گئے، اسے گمراہ کر کے رستہ بلا دیا، وہ مخبوط الحواس ہو گیا، دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ اب اسے اس کے دوست سیدھے رستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ حیران و پریشان کھڑا ہے، ان کی آواز پر نہیں لوٹ رہا۔ تو کیا تمہاری بات پر آ جائیں تو ہم بھی کوئی خدا نخواستہ مخبوط الحواس ہیں؟ کیا ہمارا دماغ نہیں کام کر رہا؟ کیا ہم حقیقت کو نہیں سمجھ رہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر، قدرتوں، عظمتوں، شانوں والے رب کو چھوڑ کر بے بس بتوں کے سامنے جھک جائیں، ایسا ہے؟ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، آپ فرما دیں ہم سے یہ امید مت رکھو، ہم سے یہ امید مت رکھو کہ ہم تمہاری راہ چلیں گے، کیونکہ ہدایت راستہ اللہ کا دیا ہوا راستہ ہی ہے، اور ہم اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت رب تعالی کے بتائے رستے پر چل رہے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لائیں، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم اس بات کے پابند ہیں جہانوں کے پروردگار کو تسلیم کریں، اور ہمیں یہ بھی رب کی طرف سے حکم ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، کہ ہم نماز قائم کریں اور اس اللہ سے ڈریں، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ وہ ذات پاک ہیں جس کی طرف تم سب نے اکٹھے ہو کر پہنچنا ہے۔ تو ایسی ذات پاک جو ساری قدرتوں والی، ساری عظمتوں شانوں والی، اور اس کے پاس جمع ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا، اسے چھوڑ کر کوئی بتوں کے آگے جھک جائے، یہ تو بد نصیب بھی ہے اور بے عقل بھی ہے۔ باقی یہ دیکھو کہ ہم جس رب کی طرف تمہیں بلا رہے وہ کیسی صفات والے ہیں۔ تم بلا رہے بتوں کی طرف، نہ نفع کے نہ نقصان کے،
اور ہم بلا رہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف، اس کی عظمتیں کیسی اور وہ کیسی شانوں والا۔ سنو، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ وہ ذات پاک ہیں جنہوں نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، اور آسمان و زمین کی تخلیق بالکل ٹھیک کی، حق، اس میں کوئی کجی کمی نہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور اس رب کی قدرت ایسی، آسمان و زمین کو وہ پیدا کرے، کل جہان کا وہ خالق، اور ایسا خالق کن فرمائے اور چیز وجود بن کر سامنے آ جائے۔ کن کی شان رکھنے والا رب، قولہ الحق، ہم اس رب کی طرف بلا رہے جس کی ہر بات سچی، جس کا ہر وعدہ پورا، جس کا فرمایا ہر قول حق۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور سنو، دنیا تو دنیا ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، اکیلے اس رب کی بادشاہت ہوگی، اسی کے فیصلے ہوں گے، اسی کی چلے گی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ رب تعالی علم والا، اور اس کا علم ایسا حاضر، موجود، غائب، سب کو جانتا۔ جو چیزیں سامنے موجود ان کا بھی اسے علم، اور جو چیزیں پردوں میں انہیں بھی وہ جانتا، کامل علم والا۔ احاط بکل شیء علما، اس رب نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، رب تعالی حکمتوں والے، کسی کو دیں اس میں بھی ان کی حکمت، نہ دیں اس میں بھی ان کی حکمت، کسی کو دے کر واپس لے لے اس میں بھی رب تعالی کی حکمت، وہ حکیم ذات ہے۔ الخبیر، اور پھر وہ ذات پاک، خبر رکھنے والے، واقف حال، کچھ بھی ان سے چھپا نہیں، ہر نہاں چیز ان پر عیاں ہے۔ اب بتاؤ تمہارے بتوں کی ایسے رب کے مقابلے میں کیا حیثیت؟ ایسی صفات والے رب کو چھوڑ کر بے جان، بے بس، نفع نقصان سے عاری بتوں کے سامنے ہم کیوں کر جھکیں؟ یہ کفار کی دعوت کا جواب ہے۔ وہ بتوں کی طرف بلاتے، اسلام چھوڑنے کی دعوت دیتے، ان کا جواب ہے کہ کس بنیاد پر؟ ہم کوئی مخبوط الحواس ہیں؟ ہم پر کسی جن آصیب کا سایہ ہے کہ تمہاری بات مان لیں؟ نہیں، ہم تو حق کی طرف جائیں گے، ہم تو اللہ عظمت و شانوں والے اس کے بندے ہیں، اسی کی عبادت بندگی کریں گے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔